اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں غزوہ خندق کے بارے میں بتایا تھا، تو آج میں اس کا دوسرا حصہ شروع کرنے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر جبکہ کفار مدینہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، کسی کے لیے شہر سے باہر نکلنا دشوار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، کون ہے جو قوم کفار کی خبر لائے؟ تینوں مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند ہیں، یہ کہا کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر لاؤں گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جان نثاری سے خوش ہو کر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے مددگار خاص ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے۔ اس طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ رسالت سے حواری کا خطاب ملا، جو کسی دوسری صحابی کو نہیں ملا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا جان نقصان بہت ہی کم ہوا، یعنی کل 6 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، مگر انصار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا، یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو قبیلہ اوس کے سردار عظیم تھے، اس جنگ میں ایک تیر سے زخمی ہو گئے اور پھر شفا یاب نہ ہو سکے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی زرہ پہنے ہوئے جوش میں بھرے ہوئے نیزہ لے کر لڑنے کے لیے جا رہے تھے کہ ابن العرقہ نامی کافر نے ایسا نشانہ باندھا کہ تیر مارا، جس سے آپ کی ایک رگ، جس کا نام اکحل ہے، وہ کٹ گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خیمہ گاڑا اور ان کا علاج کرنا شروع کیا۔ خود اپنے دست مبارک سے ان کے زخم کو 2 مرتبہ داغا۔ اسی حالت میں آپ ایک مرتبہ بنی قریظہ کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں یہودیوں کے بارے میں اپنا وہ فیصلہ سنایا جس کا ذکر غزوہ قریظہ کے عنوان کے تحت آئے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے خیمے میں واپس تشریف لائے اور اب ان کا زخم بھرنے لگ گیا تھا، لیکن انہوں نے شوق شہادت میں خداوند تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کسی قوم سے جنگ کرنے کے لیے مجھے اتنی زیادہ تمنا نہیں ہے جتنی کفار قریش سے لڑنے کی تمنا ہے، جنہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، ان کو ان کے وطن سے نکالا۔ اے اللہ، میرا تو یہی خیال ہے اب تو نے ہمارے اور کفار قریش کے درمیان جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن اگر ابھی کفار قریش سے کوئی جنگ باقی رہ گئی ہو، جب تم مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیری راہ میں ان کافروں سے جہاد کروں، اور اگر اب ان لوگوں سے کوئی جنگ باقی نہ رہ گئی ہو تو میرے اس زخم کو پھاڑ دے اور اسی زخم میں تو مجھے موت عطا فرما دے۔ آپ کی یہ دعا ختم ہوتے ہی بالکل اچانک آپ کا زخم پھٹ گیا اور خون بہہ کر مسجد نبوی کے اندر بنی غفار کے خیمے میں پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے چونک کر کہا، اے خیمہ والو، یہ کیسا خون ہے جو تمہارے خیمے سے بہہ کر ہماری طرف آ رہا ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، اسی زخم میں ان کی وفات ہو گئی۔ ناظرین کرام، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے عرش الہی ہل گیا اور ان کے جنازے میں 70,000 ملائکہ حاضر ہوئے۔ جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس میں مشک کی خوشبو آنے لگی۔ عین وفات کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سرانے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آنکھ کھول کر آخری بار جمال نبوت کا نظارہ کیا اور کہا کہ السلام علیک یا رسول اللہ۔
پھر بآواز بلند یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے تبلیغ رسالت کا حق ادا کر دیا۔ کرام جنگ خندق میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ ساری مسلمان فوج خندق کی طرف مصروف جنگ ہے تو جس قلعہ میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے پناہ گزین تھی، یہودیوں نے اچانک اس پر حملہ کر دیا اور ایک یہودی دروازے تک پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو دیکھ لیا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تم اس یہودی کو قتل کر دو ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو یہ یہاں کا حال و ماحول بتا دے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت ہمت نہیں پڑی کہ اس یہودی پر حملہ کرے۔ یہ دیکھ کر خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے کی ایک چوب اکھاڑ کر اس یہودی کی سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، پھر خود ہی اس کا سر کاٹ کر قلعہ کے باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر حملہ آور یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ قلعہ کے اندر بھی کچھ فوج موجود ہے، اس ڈر سے انہوں نے پھر اس طرف حملہ کرنے کی جرأت نہیں کی۔ ناظرین اکرام، حضرت نعیم بن مسعود اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ غطفان کے بہت ہی معزز سردار تھے اور قریش یہود دونوں ان کی ذات پر پورا اعتماد تھا اور یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن کفار کو ان کے اسلام کا علم نہیں تھا اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہود و قریش دونوں سے ایسی گفتگو کروں گا کہ دونوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ آپ نے اس کی اجازت دے دی، چنانچہ انہوں نے یہود اور قریش سے کچھ الگ الگ اس قسم کی باتیں کی جس سے واقعی دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔